حسن آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام، دوسرا سفر شام۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے اپنی ساری ڈسکشن کی سرکار سے، ڈیٹیل سے کی کیا سامان ہے، کتنے کا خریدا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، اور پھر وہاں سے کیا خرید کے لانا ہے۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں سیدہ کا بزنس ایکٹمن بہت اچھا تھا، بڑی کامیاب بزنس وومن تھی، اور ساتھ میں کنسیڈریشن طے کر لی کہ میں آپ کو جو کنسیڈریشن، جو مینجمنٹ فی باقیوں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، اور ساتھ میں اگلی آفر کرتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک غلام بھی بھیجوں گی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس غلام کا نام ہے میسرہ۔ سو میسرہ سیدہ خدیجہ کا غلام ہے اور اس سفر میں رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میسرہ کو بلا کے جب قافلہ جانے لگتا ہے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہو رہی، چلیں وہ اس وقت کی بات کریں گے، اور اپنا ایک کزن، ایک رشتہ دار بھی اس قافلے میں جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا ایک رشتہ دار جس کا نام حذیفہ بن حکیم سلمی، بنی سلیم سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی اس قافلے میں جاتا ہے۔ اچھا، اب جو مخالفین ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نقص نہیں ڈھونڈ پاتے، اور جب نہیں ڈھونڈ پاتے نا تو پھر وہ عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ پوری اس ڈیل میں، قافلے کے جانے میں، آنے میں، معاملات آگے چلنے میں کوئی جھول نظر نہیں آیا انہیں، تو کیا بات بناتے ہیں کہ وہ جو حذیفہ بن حکیم سلمی کو بھیجا تھا نا سیدہ خدیجہ نے، جو کہ نہیں بھیجا، جیسے اور لوگ مکہ میں تجارت کے لیے جا رہے تھے اس قافلے کے ساتھ، حذیفہ بن حکیم سلمی بھی جا رہے تھے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے محمد بن عبداللہ پر نظر رکھنے کے لیے حذیفہ بن حکیم سلمی کو بھیجا۔ مطلب اب میں نقص نکال کوئی نہیں رہا، تو اس طرح کی باتیں تو جتنی مرضی بنا لیں نا آپ، جبکہ سیدہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو رسول اللہ کے ساتھ نہیں بھیجا، میسرہ غلام کو بھیجا۔ اب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ رسول اللہ اس قافلے کو، اس کارواں کو لیڈ کریں گے۔ اب مکہ میں دھوم مچ گئی، وہ جو جتنے بھی امیدوار تھے، خیال تھا کہ ہم یہ سامان لے کے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ، ان میں سے کسی کو نہیں ملا، اور ایک ینگ نوجوان 25 سال کا، اسے سیدہ خدیجہ نے اپنا مال تجارت دے دیا۔ اب قافلہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ذی الحج کی، حج کے فوراً بعد گرمیاں آئی، 26 ذی الحج کو یہ قافلہ مکہ سے نکل جاتا ہے، اور رسول اللہ کے جتنے چچا اس وقت یہاں تھے وہ سارے مکہ کے حد تک، آخری شہر کی حد تک چھوڑنے آتے، بڑی محبت سے، بڑے، یعنی اب یوں کہیں کہ بڑے پروٹوکول، بڑی اعزاز کے ساتھ رسول اللہ کو مکہ سے روانہ کیا جاتا ہے شام کے لیے۔ اب یہ اتنے بڑے قافلے کا، اتنے بڑے کارواں کا، بزنس کا رسول اللہ کا پہلا ایکسپیرینس ہے۔ لے کے تو پہلے بھی جاتے رہے، لیکن چونکہ شام جانے والا قافلہ سال میں بہت بڑی ویلیو رکھتا تھا، شام جانے والا مکہ سے قافلہ جو سال میں ایک دفعہ جاتا ہے، لوگ پورا سال اس کے لیے سیونگ کیا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے۔ قافلہ نکل گیا، اب 50 کے قریب، 50-55 دن لگتے ہیں مکہ سے شام پہنچنے میں۔ مختلف سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، خدمت گزار غلام بھی ہیں، اونٹ تو ہیں ہی ہیں، کچھ اونٹ پانی کے لیے ہیں، کچھ کارگو سامان لے کے جا رہے ہیں۔ اب ان کو بڑا عجیب ایکسپیرینس ہو رہا ہے، وہ جو قافلے والے ہیں نا، یعنی غلام، سروس کرنے والے، سیکیورٹی والے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہم پہ بڑا کائنڈ ہے، اس کو ہمارے کھانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اپنی فکر کہاں، عرب کا طبقاتی معاشرہ، آقا یہ کھائیں گے، غلام یہ کھائیں گے، آقا کا بچے گا تو غلام کھائے گا، یہ برابر بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، یہ ایک جگہ سو نہیں سکتے، اور کہاں ان کو اسی معاشرے، اسی قریش، اسی قبیلے، اسی خاندان کا ایک نوجوان نہایت عزت کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی آسائش کا، ان کی پرابلمز کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے
وہ جو مزدور بڑی سختی محسوس کرتے تھے ان کے لیے ایک قسم کی پکنک ٹرپ بن گیا، ان کو آسانی، ان کو قدر محسوس ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ویلیوڈ محسوس کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے قافلہ وہیں پہنچ گیا جہاں شام کے پہلے سفر میں رات گزاری گئی تھی، بصرہ، دمشق سے پہلے آخری پڑاؤ، جہاں پہ بحیرہ راہب جرجیس جس کا نام تھا، بٹ اسے بحیرہ کہا جاتا تھا، نہایت دانشمند بحیر ہو گئے، آخری پڑاؤ ہے۔ اب یہ جو 13 سال بعد رسول اللہ اسی مقام پہ دوبارہ آئے ہیں، تو جرجیس کا تاریخ میں کچھ پتہ نہیں ملتا کہ جرجیس جو پہلی دفعہ جناب ابی طالب کے ساتھ جب رسول اللہ 12 سال کی عمر میں شام کے سفر پہ گئے تھے اور بحیرہ راہب ملا تھا، جرجیس ملا تھا، کیا وہ وہاں سے چلا گیا اس اچیومنٹ پہ؟ وہ عیسائی راہب وہاں رہتے کیوں تھے؟ اس انتظار میں کہ اللہ کے آخری نبی نے یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ من کی مراد مل گئی بحیرہ راہب کو، اہم ممکن ہے وہ یہ اچیومنٹ کے بعد وہاں سے چلا گیا ہو کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب میں کہیں اور جا کے اب اپنے اللہ کے دین کی تبلیغ کروں، جو بھی مصروفیات ہیں ان میں بزی رہوں، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا وہ کہیں چلا گیا۔ آج کل جو وہاں راہب موجود ہے اس کا نام نستورہ ہے، نستورہ یا نستوریس، دو نام ملتے ہیں تاریخ میں۔ نستورہ تھوڑا گھلنے ملنے والا ہے، بحیرہ راہب تو بتایا تھا نا کہ خاموش طبع تھا، اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ عرب بڑے حیران ہوئے جب اس نے کہا کہ کل کھانے پہ شام کو آج آپ لوگ میرے مہمان ہیں۔ نستورہ ملنے جلنے والا ہے۔ نستورہ نے دیکھا عرب قافلہ ہے، اچھا میسرہ ہر سال جاتا تھا، سیدہ کا مال جو بھی لے کے جاتا تھا میسرہ بھی جاتا تھا۔ میسرہ سارے رستے میں مختلف چیزیں نوٹ کرتا آ رہا ہے۔ وہ اس نے ایک نوٹ کیا کہ ہم جہاں موو کرتے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موو کرتے ہیں بادل کی ٹکڑی بھی موو کرتی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات اس نے آبزرو کیے ہیں جو روٹین میں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کتاب پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، سیدہ کائنات پر ہے، بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہ پر، تو اس میں کچھ اس طرح کا بھی تھا کہ وہ غلام نے جب، خیر ہم آگے اس پہ بات کریں گے، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ خوبیوں کے بارے میں سیدہ خدیجہ کو جو رپورٹ دی تھی، تو میرے ذہن میں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں اس نے کچھ اس طرح کی بات بھی میں نے پڑھی کہ اونٹ کا بھی تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اس پہ ہاتھ رکھ ابو دجانہ ایک صحابی ہے، ابو دجانہ، ابو دجانہ کی جنگ میں آنکھ زخم ہونے سے، تلوار لگنے سے باہر آ گئی۔ وہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑا ڈی فیس ہو گیا ہوں۔ سرکار وہ آنکھ یہاں رکھتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور وہ آنکھ ایسے ہو جاتی ہے، کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ بے شمار معجزات، میں چونکہ میری اپروچ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، میں معجزے کی بجائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اعمال، افعال، اقوال، جو زندگی آپ نے گزاری، جو ظرف دکھایا، جو لوگوں سے معاملات کیے، میں ان کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، ویلیو سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم نے سرکار کو دنیا میں بھیجا اور یہ کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے، تو کس لیے کہا؟ معجزات میرے نزدیک چھوٹی چیزیں ہیں، کمال تو وہ کردار ہے، کمال تو وہ ذات ہے، کمال تو وہ ڈیلنگز ہیں جس کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ تو اس لیے میں عمومی طور پہ معجزات سے، ڈسکشن سے، کوٹ کرنے سے بچتا ہوں۔ سر ایک یہ بھی یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، سامنے آتا ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اعلان، کہ صرف اعلان ہونا باقی رہ گیا تھا، مطلب ایک اعلانیہ طور پر نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے کا پیغام۔ تو اگر ہم اس پہ سوچیں یا دیکھیں تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دن سے ہی 40 سال تک وہ جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا،
وہ تو ایکشنز کے تھرو اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. وہ میرے بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، آج دوبارہ حسن عرض کر رہا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدا ہونے سے آخری بظاہر ظاہری دنیا میں آخری سانس لینے تک ہر چیز ہی پیغمبرانہ ہے، کنٹرول بائی اللہ کریم ہے. 40 سال میں اعلان نبوت پبلک کو بتایا ہے. جی اگر آپ یاد کریں یوسف یہودی جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ کہا تھا آج وہ نبی پیدا ہو گیا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کا موسیٰ نے بتایا تھا. عیس یا عیساؤ راہب کہتا ہے کہ وہ آخری نبی پیدا ہو گیا جس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہے. جی پھر وہ سب کے سامنے دیکھتا ہے، پھر ٹیسٹیفائی کرتا ہے. وہاں پہ قریشی سردار بھی موجود ہیں، جی عبیدہ بن حارث موجود ہیں، عتبہ بن ربیعہ موجود ہے. جی یاد ہے نا، ہم نے پوری ڈیٹیل ڈسکس کی ہوئی ہے. بالکل. صرف اعلان 40 سال میں ہوا ہے. بس آسانی سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ 40 سال میں صرف اعلان ہوا ہے. عام لوگوں کو اللہ کریم نے ان کے معیار کے مطابق یہ بتایا کہ اس کو تم کہتے ہو نا میچورٹی، اس کو کہتے ہو نا ہائٹ آف اسکل، ہنر، عقل، سمجھ، بردباری، سمجھداری، یہ لو، یہ میں نے تمہیں پریزنٹ کر دیا، اب سن لو اتنی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے اور کیا کہتی ہے. تو یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. وہ اخلاق کریمانہ، آئیڈیل پرسنالٹی، ونڈرفل ڈیسیژنز، ہیبٹ، ظرف، اخلاق، لین دین، صلح جوئی، معاملہ فہمی، یہ تو لمحہ ون سے، مومنٹ ون سے چل رہی ہے. جی آج کے لیے اتنے. اجاز بھائی کی ایمان افروز اور انتہائی انفارمیٹیو گفتگو سے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. یقیناً آپ سب بھی بہت اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے کو نیکسٹ ایپیسوڈ سے آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.